السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے میر تقی میر کی غزل کی تشریحات۔ سب سے پہلے تشریح کرنے کے طریقہ کار پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر پڑھ لیجئے، اس کے بعد اس شعر کے کچھ مشکل لفظوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اس کے معنی لکھ لیجئے، اس سے آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر حوالہ شاعر لکھیں، پھر اس شاعر کا تھوڑا سا تعارف لکھیں جو کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد مفہوم شعر لکھیے گا، اس کے بعد تشریح کیجیے گا۔ تشریح تفصیل سے بیان کرنے کے بعد آپ اس کی نوعیت کا مماثل شعر بھی لکھیے گا۔ میر تقی میر 28 مئی 1723 کو اکبر آباد میں پیدا ہوئے جو کہ آگرہ ہے۔ آپ کی وفات 22 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ نام آپ کا میر محمد تقی ہے جبکہ تخلص میر ہے۔ لقب آپ کے خدائے سخن سرتاج الشعراء ہے اور والد کا نام علی متقی ہے۔ تصانیف: دیوان میر، نکات الشعراء، ذکر میر، خواب و خیال مثنوی، اس کے علاوہ 2 مثنویاں آپ کی اور ہیں، دریائے عشق، معاملات عشق۔ ویسے تو آپ کی 36 ہیں لیکن آپ چیتے چیتے سی باتیں لکھ لیجیے گا۔ غزل کا پہلا شعر یعنی کہ مطلع: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اشک یعنی کہ آنسو۔ حوالہ شاعر دیکھیے گا، درج بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ مفہوم شعر پہ نظر کیجیے گا۔ میری آنکھوں سے، میر تقی میر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، یہ کبھی بھی نکلنا بند نہیں ہوتے، اور اگر یہ آنسو آنا بند ہو جائے تو اس کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنی زندگی کی حسرتوں پہ، اپنے دل کے درد پہ، غم پہ اس قدر افسردہ ہے، اس قدر ان کا دل دکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت غمگین رہتا ہوں، آنسو بہاتا رہتا ہوں، کبھی پانی کے تو کبھی خون کے۔ مماثل شعر دیکھیے گا: خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہتا، کارواں اشک چلتا ہی رہا۔ اشرف علی فغاں صاحب کا یہ شعر ہے۔ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، جب وہ آتا ہے، محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہوش یعنی کہ حواس۔ مفہوم شعر دیکھیے گا کہ کہتے ہیں میر تقی میر کہ میں اکثر ہوش میں ہی رہتا ہوں، مجھے دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں، بوجھتا ہوں، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہوں، لیکن جب کبھی محبوب میرے سامنے آتا ہے تو یہ ہوش کہیں چلا جاتا ہے، یعنی کہ میں تب ہوش میں نہیں رہتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں کیونکہ محبوب میرے سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ دراصل وہ ایک بہت سادہ سی زبان میں اپنی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مماثل شعر دیکھیے گا: ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ ندا جو فاضلی صاحب ہے ان کا یہ شعر ہے۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ مونس کہتے ہیں دوست کو، ہجرا کہتے ہیں جدائی کو۔ تو مفہوم شعر دیکھیے گا کہ کہتے ہیں کہ جدائی کا وقت یعنی ہجر کا جب مجھ پہ کڑا وقت آیا تو اس میں صبر میرا سب سے بہترین دوست تھا، یعنی میں نے ہجر میں، جدائی میں صبر کیا، لیکن آج کل محبوب کو دیکھے تو وہ صبر بھی میرے پاس نہیں آتا، یعنی میرا وہ جو دوست تھا، میرے جو غم کا ساتھی تھا، وہ بھی اب مجھ سے دور چلا گیا ہے۔ یعنی محبت میں اس مقام پہ میر تقی میر پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اب صبر بھی نہیں آتا۔ مماثل شعر دیکھیے گا: چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ مومن صاحب کا یہ شعر ہے۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ گریا یعنی کہ رونا، بے سبب یعنی بلا وجہ۔ مفہوم شعر دیکھیے گا: کوئی بلا وجہ تو نہیں روتا، میر تقی میر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ میرے دل میں جو اتنی خواہشیں ہیں وہ گئی ہیں تو مجھے وہ رلاتی ہیں، تو میں اس وجہ سے روتا ہوں، کوئی بلا وجہ تو روتا نہیں، خام خواہ کو تو کوئی آنسو بہاتا نہیں، تو دل میں کوئی نہ کوئی تڑپ ایسی ہوگی، کوئی نہ کوئی خواہش ایسی ہوگی۔ وہ غالب صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو کچھ خواہشیں، کچھ حسرتیں دل میں ہوتی ہیں جو انسان کو رلاتی ہیں۔ مماثل شعر دیکھیے گا: اب دل کی تمنا ہے تو ایک کاش یہی ہو، آنسو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے۔ احمد فراز صاحب کا یہ شعر ہے۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تابع لب نہیں آتا۔ ہمدم یعنی ساتھی، سخن یعنی بات۔ مفہوم شعر دیکھیے گا: میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت سی خواہشیں ہیں لیکن وہ کبھی بھی میری زبان پر نہیں آ سکتی۔ دراصل وہ محبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ محبت کے متعلق میرے دل میں بہت ساری خواہشیں ہیں، بہت ساری تمنائیں، محبوب سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، لیکن کیا کروں، محبوب کے سامنے کبھی میری زبان کھل ہی نہیں سکتی۔ میں کبھی اپنے ساتھی کے سامنے، اپنی جو محبوب کے سامنے کبھی بھی اپنے اظہار محبت کر نہیں سکتا۔ وہ مماثل شعر دیکھے گا: کہتے تو ہیں یوں کہتے جو وہ آ جاتا،
یہ کہنے کی ہی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ میر تقی میر کا یہ خود کا شعر ہے۔ شکریہ۔